ہم جب اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں، فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں یا رب العالمین آپ ہر چیز پر قادر ہیں، تو اس کے ہٹ کے ہم کسی اعلیٰ بزرگ اللہ کے ولی سے کچھ مخاطب ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے تو ضمیر استعمال کر رہے ہیں اور کسی اعلیٰ بزرگ کے لیے آپ ضمیر استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ہستی عظیم ہے. تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ وہ بیٹے وہ اللہ کو تو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ویسے بھی اللہ تو واحد و یکتا ہے نا. جیسے کہ پیار میں ماں کو بھی تو بولتے ہیں، بڑے بھائی کو بھائی جان، آپ. ماں کو تو بولتے ہیں، اکثر تو بولتے ہیں ماں کو. یہ بھی کہ پیار ایک ناز، پھر یہ کہ وہ عرف پر بھی ہوتا ہے. اور انگلش جس کے پیچھے دنیا دوڑی پھر رہی ہے، اس میں آپ کہاں ہیں؟ ہو آر یو. باپ کو بھی بولو گے ہو آر یو، ایک دن کے بچے کو بولو گے ہو آر یو، وہ تو یو ہے وہاں. یو کا مطلب اب تم کر رہے ہیں تو تم کرو، آپ کر رہے ہیں تو آپ کرو، تو کر رہا ہے تو کرو، یور میٹر ہے یو. تو اس لیے مطلب یہ ضروری نہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آپ بولتے ہیں نا. اور تحیاتوں میں السلام علیکہ ایھا النبی، یہ کا یہ ہے بے واحد کا، ایک کا لفظی معنی اس کے یہ بھی بنیں گے کہ اے نبی تجھ پر سلام ہو. تو مگر ہم اردو میں بولیں گے تو آپ بولیں گے. چاہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بولتے ہیں، یہاں بھی کاف ہے. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ بولیں گے تو لوگ ہمیں سمجھائیں گے کہ یار تم غلط پڑھ رہے ہو. تو One thing more وہ that رائج ہوتا ہے. اسی طرح اشعار میں بھی تو بولا جاتا ہے، تو جہاں ضرورت ہوتی ہے سرکار کے لیے بھی لفظ تو بولا جاتا ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. تو یہاں تحسین کلام. تو اس لیے مطلب اللہ پاک کو ہم نے تو بولنا ہے کہ ہمارے علماء نے تو کہنے کی ہی ترغیب دی ہے. کیونکہ وہ آپ کہنا، کچھ لوگ کہتے ہیں آپ، تو وہ مطلب ایک ان کا انداز ہو گیا، تو اس لیے اس سے بچنا ہے تو کہنا ہے. کوئی حرج نہیں، شرن اس میں کوئی کا بات نہیں ہے. بڑے بڑے جید علماء تو کہہ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تو لکھا ہے. تو کیا ہم سب کیا ہم ان سے زیادہ علم والے ہیں، ادب والے ہیں؟ مولانا جمیل احمد نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سید قطب مدینہ خلیفہ تھے. ایک بات بہت پرانی بات، دعوت اسلامی سے پہلے کی بات ہے. میں ان کے درس میں بیٹھا تھا، درس قرآن غالباً کر رہے تھے. تو اس ضمن میں انہوں نے بتایا کہ وہ کسی نے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، یہ کلام اعلیٰ حضرت کا پڑھنا شروع کیا. لیکن وہ ہر بار تیرا کے بجائے وہ کہتا تھا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا آپ کا. اب بولتے بولتے اس شعر پر آیا، آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان. آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ آپ کا. آپ کا. تو پھر فرما رہے تھے کہ مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے کہا میاں اعلیٰ حضرت سے زیادہ تم ادب والے نہیں ہو، جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے وہ پڑھو. تو اب یہ کہ وہ تو فن شعری سے بھی ہٹ گیا نا، آپ کا کہنے سے تو وہ مصرع اس کو ساقط الوزن ہو گیا، تو وزن ٹوٹ گیا. تو فنی بھی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے کہیں تو جو ہے نا یہ زیادہ حسین لگتا ہے، کہیں آپ زیادہ حسین لگتا ہے، کہیں تم زیادہ حسین لگتا ہے. تو اب یہ کہ اس میں بعض لوگ اصرار کرتے ہیں آپ کا، تو وہ خطا پر ہیں. ہمارے جو علماء اور اعلیٰ حضرت اور صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ اور دیگر کئی علماء جو اردو کے ماہرین تھے، وہ جو فرماتے ہیں وہ درست. صراط الجنان جو تفسیر ہے قرآن کریم کی، مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی 10 جلدوں پر ہے. اس میں لکھا ہے بندے پر لازم ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے واحد یعنی سنگولر کا صیغہ بولے، کبھی جمع کا صیغہ نہ بولے. جیسے یوں کہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، یوں ہرگز نہ کہے کہ اے اللہ آپ میرے رب ہیں، کیونکہ اس میں شرک کا شائبہ ہے. آپ ہیں اس میں جو توحید کے منافی ہے، جو توحید سے ہٹ کر ہے.
یعنی مناسب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے واحد یعنی سنگولر کا صیغہ استعمال کیا جائے. تو یہ جو اسماعیل حقی کی صدیوں پرانی کتاب ہے روح البیان، یہ اس کے حوالے سے صراط الجنان کی جو تفسیر ہے قرآن کریم کی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے. اور بات مضبوط ہو گئی نا، الحمدللہ.